بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کر لیں، اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کا سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت سے مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے کہ جبکہ ان کی ٹکٹیں بھی ہو جاتی ہیں، بعض کیسز میں بورڈنگ بھی ہو جاتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13 ممالک کے 16 مسافروں کو مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر پروازوں سے آف لوڈ کیا ہے۔ ان میں 13 عمرہ زائرین بھی شامل تھے، جنہیں سعودی عرب روانگی سے قبل ایڈوانس ہوٹل بکنگ اور اخراجات کے لیے مناسب رقم نہ ہونے کی وجہ سے روکا گیا ہے۔ مزید برآں ایران، تھائی لینڈ، ترکیہ، سنگاپور، جارجیا، صومالیہ اور متحدہ عرب امارات اور فجی کے 11 مسافروں کو بھی وزٹ ویزا پر ناکافی دستاویزات کی بنیاد پر پروازوں سے اتار دیا گیا ہے۔ یونان کے رہائشی کارڈ کے حامل ایک مسافر کو بھی جو ہے وہ آف لوڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین محترم، گزشتہ روز لاہور سے سفر کرنے والے ایک مسافر کو جو گجرات کا رہنے والا تھا اور اسپین کا جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر تھا، اس کو بھی جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ اور جب اس نے وجہ پوچھی تو اس کو بتایا گیا ہے کہ 50,000 جو پاسپورٹ بلیک لسٹ کیے گئے ہیں ان میں اس کا نام شامل ہے، حالانکہ یہ اسپین کا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ بھی ہے اور یہ متعدد دفعہ پاکستان بھی آ جا چکا ہے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ لیکن اب چونکہ جو ہے پاکستان میں کوئی بھی اگر قانون بنتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کی زد میں جو ہے وہ عام لوگ آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی اسمگلنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور انسانی اسمگلرز کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو پاکستانی اداروں کے اندر کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کام کے اندر جو سہولت کاری کر رہی تھی، اس میں جیسے کہ FIA کے نام جو ہے وہ بہت زیادہ آئے ہیں، پھر اسی طرح سے اور دیگر اداروں کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اسی طرح سے یہ قانون بھی جو پاکستان کے اندر جو بنایا گیا ہے، تو اس میں اب بلا وجہ لوگوں کو تنگ کیا جائے گا اور ان لوگوں کو جو ہے ان سے پیسے بٹورے جائیں گے، اور یہ جو ہے کار سرکار کا کام کرنے والے بندوں کے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ روزی روٹی لگ جائے گی، وہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ حلال کی روٹی ہے یا حرام کی روٹی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جیسے میں بھی پاکستان گیا تھا اور پاکستان سے جب میں فلائی کرنے لگا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو گیا ہے، اور یہ ایک باولے جو ہے بیوروکریٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہوا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں اس کو پھر منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ ذلت اور رسوائی مقدر بنایا تھا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ پاکستان کے اندر روک کر اور میرے اوپر FIA کے ذریعے سے جس طرح ریڈ کروائی، حالانکہ نہ پاکستان میں میرے خلاف کوئی FIR درج تھی، نہ کوئی میرے خلاف جو ہے شکایت درج تھی۔ یہ جو ہے ان صاحب کی جو ہے وہ حقیقت بیان کرنے کے اوپر صرف مجھے جو ہے وہ یہ اس طرح سے کیا گیا تھا۔ تو پاکستان میں جہاں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کام جو ہے یہ قانون کے مطابق ہوگا، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب جو ہے یہاں پر طریقے یہ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، ورنہ جو عدالتوں کے دھکے وہاں پر کھانے پڑتے ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس ہوگا کہ جی میرا نام پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ میں آ گیا ہے۔ یہ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی آسان عمل ہے اور پاسپورٹ آفس میں جا کر یہ کروا لیا جائے گا، تو پاسپورٹ آفس میں تو گھسنے بھی نہیں جایا جاتا۔ اب تو پاکستان کے دفاتر کی حالت جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ابتر اس اعتبار سے ہو چکی ہے کہ عوام کی وہاں پر کوئی رسائی نہیں ہے، نہ آپ FIA کے دفتر میں داخل ہو سکتے ہیں الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی بھاری اور تگڑی قسم کی سفارش ہو۔ یہی حالت جو ہے پاسپورٹ آفس کی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ جائیں گے اب عدالتوں کے ذریعے سے، اور وہاں پر ان کا پیسہ بھی ضائع ہوگا
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہے جن ملکوں سے گئے ہیں واپس، تو ظاہر بات ہے کہ ان ملکوں کے اندر جو ان کے پیپر جو ہے وہ جیسے چل رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا، ان کی فیملیوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ لیکن پاکستان میں کوئی سوچنے سمجھنے والا جو ہے ہو تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پالیسی کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے کہ جو لوگ جو ہے وہ وہاں پر آلریڈی رہ رہے ہیں اور ان کو وہاں پر جو ہے ریزیڈنٹ کارڈ مل چکے ہیں یا وہاں پر ان کی نیشنلٹیاں مل چکی ہیں، اب اس کے بعد ایسے لوگوں کو جو ہے بلا وجہ تنگ کرنا جو ہے یہ بہت ہی برا عمل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ جو بیرون ممالک جو ہے ایسوسی ایشنز اور فیڈریشنز ہیں ان کے ذمے اب یہ کام ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر صرف بیان نہ داغیں بلکہ اس مسئلے کو لے کر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہے دروازوں کو کھٹکھٹائیں۔ انٹیریئر منسٹر اور اسی طرح سے فارن منسٹر کو جو ہے وہ اس کے اوپر باور کروائیں کہ یہ کام جو وہ کر رہے ہیں یہ کسی طور پر بھی جو ہے قابل تحسین نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، اس کے اوپر جو ہے ہم سب کو ہم آواز ہونا ہوگا، ورنہ وہاں پر روک کر اس طرح سے پاکستانیوں کو تنگ کرنا جو ہے یہ معمول ہوگا۔ اور اوورسیز پاکستانی وہ جو ہے طبقہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو جو ہے ملک بھجواتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ان کو اجر یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ کیے جا رہے ہیں کسی وجہ کے بغیر۔ ناظرین محترم، دوسری خبر جو ہے اس کا تعلق گجرانوالہ کے علاقے بیکنا چیمہ سے ہے کہ وہاں پر ولیمے کے دن ایک ایسے پاکستانی حافظ عمر کو جو ہے وہ دل کا دورہ پڑا ہے اور زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ وہ شادی کے دوسرے روز اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ حافظ عمر جو ہے وہ شادی کے لیے اٹلی سے وطن واپس گیا تھا اور وہ وہاں پر جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے، لیکن ولیمے کے روز جو ہے اس کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ فوری طور پر اس کو کارڈیالوجی ہسپتال وزیر آباد منتقل کیا گیا ہے، لیکن وہ جان بر نہیں ہو سکا ہے۔ وہی گاؤں کے جو ایک روز پہلے اس کی شادی کی خوشیاں منا رہا تھا، دوسرے روز وہی گاؤں جو ہے وہ اس کے جنازے میں شریک تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی دکھ بھری خبر ہے کہ جو آپ کے سامنے میں پیش کی ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے آسٹریلیا میں الیکٹرک سائیکل کی بیٹری پھٹنے کے حادثے میں پاکستانی طالب علم جاں بحق ہو گیا ہے۔ حیدر علی 2.5 سال قبل تعلیم کے لیے آسٹریلیا گیا تھا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ الیکٹریکل سائیکل پر پیزا ڈیلیوری کا کام بھی کرتا تھا۔ جاں بحق ہونے والے پاکستانی طالب علم حیدر علی کا تعلق بھی وزیر آباد کے علاقے علی پور چٹھا سے ہے اور اس کے گاؤں کا نام نائی والا چٹھا ہے۔ حیدر علی کے والدین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کی میت پاکستان لانے کے عمل میں جو ہے وہ تیزی لائی جائے تاکہ وہ اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں سے جلد از جلد دفنا سکے۔ اس کے علاوہ یہاں ناظرین محترم، یونائٹڈ نیشن نے جو ہے کا کہنا ہے کہ لیبیا میں انسانی سمگلرز کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران اجتماعی قبروں سے مجموعی طور پر 93 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ 10 روز قبل لیبیا کے حکام نے کوفرا میں ایک اجتماعی قبر سے 28 تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کی لاشیں ملنے کی اطلاع دی تھی، جنہیں مبینہ طور پر زیر حراست رکھا گیا تھا اور ایجنٹ مافیا نے تشدد کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو یہ جو ہے دوسری قبر بھی ملی ہے اور مجموعی طور پر جو ہے 93 لاشیں جو ہے وہ برآمد ہو چکی ہے۔ اسپین کی عدالت نے وومن فٹ بال ایسوسی ایشن کے سربراہ لوئس روبیلس کو خاتون کھلاڑی جینی ہرموسا کو زبردستی بوسہ دینے پر جنسی حملے کا مجرم قرار دیتے ہوئے جرمانہ عائد کر دیا ہے، تاہم انہیں جبر کے الزام سے بری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسپین کی وومن ٹیم جو ہے وہ ایک میچ جیتی تھی تو اس کے بعد جو ہے فیڈریشن کے صدر نے جو ہے وہ ایک خاتون کھلاڑی کے ہونٹوں کے اوپر بوسہ لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو
اس جرم کی پاداش میں ان کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ درج ہوئی تھی، جس پر انہیں 10,860 یورو جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے، تاہم انہیں قید کی سزا جو ہے وہ نہیں سنائی گئی ہے۔ ناظرین محترم، اسپین میں ارائیگو کی بنیاد پر ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کرنے میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ مائیگریشن اور سوشل سیکورٹی کی وزارت کے تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق 2013 میں 43,858 غیر ملکی تھے کہ جن کے پاس 4 قسم کی ارائیگوز میں سے ایک کا جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ تھا۔ ارائیگو سوسیال، ارائیگو لیبرال، ارائیگو فیملیار اور ارائیگو فارماسیون کے ذریعے 2023 میں یہ تعداد 2,39,084 تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ ارائیگو کے ذریعے پیپر حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ 500% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یورپ کو اپنی اکانومی بچانے کے لیے تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار یورپی کمشنر فار مائیگریشن میگنس برنر نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو ورکرز کی شدید قلت کا سامنا ہے، کیونکہ یورپ کی عمر رسیدہ آبادی اور اہم شعبوں میں ورکرز کی کمی اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ امیگرینٹس ورکرز کو یورپ لایا جائے اور ان کے ذریعے سے جو ہے اس کمی کو پورا کیا جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔